بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سیکشول ڈیزائر اینڈ اسلامک لاز میں. ایک بار پھر سے آئیے ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا جو بھی باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے. ایک چیز جو پچھلے ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی کہ کسی بھی حالت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے ماسٹربیشن یا مشتزنی کی، لیکن ابھی ایک چیز یہاں پہ جاننا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ. تو اگر یہ کوئی کرتا ہے تو یہ کون سے گناہ کے اندر آتا ہے؟ احسن تم، یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پر اور تھوڑی سی بات ہو. دیکھیے گناہ کی جیسا کہ آپ نے کہا نا دو قسمیں ہیں، جی. ایک گناہ ہے صغیرہ اور ایک گناہ ہے کبیرہ. گناہ کبیرہ کی پہلے میں اپنے بچوں کی بتا دوں ڈیفینیشن یہ بتائی گئی ہے کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا کے طور پر قرآن میں یا حدیثوں میں جہنم کی بات کہی گئی ہو. جی. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ گناہ کبیرہ اس گناہ کا نام ہے جس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. پھر آئیے آپ یہ جو انگریزی دوتا نہیں آتی اس کو کہتے ہیں استمناء. ہماری شرعی زبان میں جو کہتے ہیں استمناء. نئے الفاظ بھی سیکھیں. ہاں، استمناء بھی جو ہے جیسے زنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے لواط گناہ کبیرہ ہے، جیسے قاتل گناہ کبیرہ ہے، ویسے یہ استمناء بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. یعنی اگر انسان بغیر توبہ کے چلا جائے تو یہ عمل انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. ہاں، اس لیے ہم نے کہا کہ معمولی گناہ نہیں، ہاں معمولی اس کو نہ لیں. اور پھر جو آپ نے کہا میں ریپیٹ کر دوں اس کو کہ اور کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. جی. کسی صورت میں، مگر یہ کہ آدمی پھر اگر خدا نخواستہ کسی سے ہو گیا ہے توبہ کر لے تو ممکن ہے، ورنہ اگر بغیر توبہ کے آدمی مرتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شفاعت نہیں ہوئی تو جہنم میں جائے گا. اوکے. یہ ایسی گناہ ہے کہ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ مطلب کوئی بیان بھی نہیں کرتا ہے. تو پاسبلٹیز اس لیے بنائی گئی اس پروگرام کی کہ لوگوں کو تو وہ صحیح پیغام پہنچ جائے. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. آگا ایک اور سوال ہے اور یہ دیکھیے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، کچھ چیزوں کو سماج بھی ہمارا ہلکے میں لے لیتا ہے. بالکل سمجھ گیا. یہ استمناء بھی ہے جو آپ نے کہا نا، وہ ڈاکٹر کہہ رہا میں تم کو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا، یہی ایک طریقہ ہے. تو ڈاکٹر بیچارے کو تو آپ کی شریعت کا حکم نہیں معلوم ہے نا. شریعت کہتی ہے کہ کوئی صورت ہو آپ یہ کام، جیسے کسی بھی آپ بتائیے کسی بھی صورت میں زنا کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. کسی بھی شکل میں معاذ اللہ استغفر اللہ لواط کو جائز کہا جا سکتا ہے؟ وہی صورت ہے، کسی بھی شکل میں آپ اس کو جائز نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کو ہم ہلکے میں لے سکتے ہیں. بالکل. تو یہ چیز ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. بڑھتا ہوں ایک اہم سوال کی طرف، اور یہ سوال ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو بیان نہیں کریں گے، پروگرام کے ذریعے علماء کرام نہیں بتائیں گے، تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہمارے دماغ میں گھومتی ہے یا گھمائی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہے اور ہم اسے سنتے ہیں اور غلط طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں. اگر یہ سوال ایسا ہے کہ شادی کی پہلی رات کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ زیادہ تر جوانوں کا یہ سوچنا ہے اور ماننا ہے کہ تعلقات پہلی رات بن جانے چاہیے، اور اگر تعلقات آپ نہیں بناتے ہیں جن سے تو جو آپ کا دعوت ولیمہ وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی ہے، اسے آپ دور کریں. دیکھیے اس کو بھی ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، زفاف بولتے ہیں. ہاں. جو انسان کے جو ہے وہ میاں بیوی کے ملاقات کی پہلی شب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شب زفاف. اور شب زفاف بڑی بابرکت شب مانی گئی ہے. جی. اور اس میں جیسا کہ آپ نے پوچھا کچھ احکام ہیں، وہ میں احکام آپ کی خدمت میں نقل کر دوں. نمبر 1، شب زفاف میں یعنی شادی کی پہلی رات. ہاں دیکھیے کبھی بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نکاح ہونا اور ایک ہے رخصتی ہونا. معلوم ہے نکاح ہو گیا آپ کا اور آپ کو 6 مہینے بعد آپ کی بیوی سے ملاقات ہوگی، تو جس دن ملاقات ہو رہی ہے اس رات کو شب زفاف بولتے ہیں. سمجھ گیا. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہر چیز کو ہمارے اسلام نے ایسا بنایا ہے کہ تم خدا سے متوجہ رہو، بالکل خدا کی طرف رہو. تو پہلی چیز جو اس شب زفاف میں کہتے ہیں، یا رخصتی کی رات میں کہہ لیجئے، یا عروسی کی شب کہہ لیجئے، یا وداعی کہہ لیجئے، یا وداعی کی رات کہہ لیجئے، پہلی چیز جو ہے جو دونوں کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے،
بیوی کے لیے بھی اور شوہر دلہن کے لیے بھی دولہے کے لیے بھی. بیوی سے بہتر لفظ دلہن ہوگا چونکہ پہلی شب کا ہے. وضو کرنا دونوں کو چاہیے کہ وضو کر لیں. ایک. دو, میں نے عرض کیا نا کہ اپنی جیب سے فتویٰ ان مسائل میں نہیں دینا چاہیے, تو میں وہ رسالے ہی کی بات آپ کر رہا ہوں. دوسری چیز, کچھ چیز دیکھیے, ایک چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ دین میں نہیں ہے اور ہمارے یہاں کی عورتیں اس کو دین میں بنا کے یا اس سے زیادہ پابند ہو جاتی ہیں. بالکل. کچھ چیزیں وہ ہیں جو دین کہہ رہا ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے. جی. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں ہے رسم یہ, مگر میں یہ عرض کر دوں یہ رسم نہیں ہے, یہ حکم دین ہے. دوسرا کیا کہ جب دلہن گھر میں آئے تو اس کا پہلے پیر دھلانا چاہیے, اور پیر دھلا کر کے رسول اللہ سے حدیث ہے, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ جب دلہن گھر میں آئے تو اس کا پیر دھلاؤ, اور پیر دھلا کے پورے گھر میں اس پانی کو چھڑکو. اس سے 70,000 بلائیں دور ہوں گی, 70,000 رحمتیں نازل ہوں گی جو تمہاری بیوی کو احاطہ کیے رہیں گی. تو یہ مین چیز ہے. میں یہ پھر عرض کر دوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسم ہے, یہ رسم نہیں ہے بلکہ حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تیسری چیز جو اس شب میں ہے, اب ظاہر سی بات ہے کہ ٹی وی تو بات آئی گئی نکل گئی. میں آپ کو بتا دوں, مجھے نہیں معلوم کہ تحفۃ العوام میں ہے یا نہیں ہے, ہوگا ضرور ہوگا اس لیے کہ اس میں, لیکن مفاتیح میں ہے. اگر مفاتیح آپ کے گھر میں ہے تو مفاتیح الجنان میں, مین بک میں نہیں, حاشیے میں یہ دیا ہوا ہے کہ جب بیوی گھر میں آئے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھیے. اچھا, وہ دعا بھی مفاتیح میں موجود ہے. یہاں بھی جو ہے وہ وضو کے بعد خضوع و خشوع کے ساتھ, پہلے میں نے کہا کہ وضو ہو, پیر دھولا جائے, لیکن اب جو وضو کیا ہے آپ نے تو 2 رکعت نماز بھی دونوں کو پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب دلہن آتی ہے تو شوہر سے کہتے ہیں آنچل پہ پڑھو. بابا بات آنچل کی نہیں ہے, بات 2 رکعت نماز دولہے کو بھی پڑھنا چاہیے, 2 رکعت نماز دلہن کو بھی پڑھنا چاہیے. اور اب اس میں کہتے ہیں کہ جو انسان کی آئندہ زندگی کے لیے بہت فائدہ مند اور مفید ہے. تو 2 رکعت نماز کا پڑھنا خضوع و خشوع کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ آدمی پڑھے, دونوں دولہا اور دلہن دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. نماز جب پڑھ لے تو یہ دعا بھی منقول ہے, کیا, اللہم ارزقنی الفہا وودہا. پالنے والے نماز کے بعد یہ شوہر دعا کرے, اللہم ارزقنی الفہا, الف یعنی بھائی الفت, محبت ہے نا, ود بھی وہی معنی ہے مودت. اللہم ارزقنی الفہا وودہا, پالنے والے اس کی الفت, اس کی محبت مجھ کو عطا فرما. ورضاہا, اور اس کی خوشنودی کہ یہ ہم سے زندگی میں راضی رہے. ورزنی بہا, اور ہم اس کو بھی ایسا کر دے کہ ہم اس سے راضی رہے, یعنی اسی پہلے دن. یہ ایک ہو گئی. دوسری جو میں نے کہا کہ اس کے اندر بھی ملے گی آپ کو کیا, مفاتیح الجنان کے اندر, وہ یہ ہے کہ آدمی, یہ چوتھی چیز, پیشانی پر عورت کے ہاتھ رکھے اور یہ دعا پڑھے, اللہم بامانتک اخذتھا, پالنے والے یہ میں نے تیری امانت ہے جو لی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا, پہلے ہی دن یہ سکھاتا ہے کہ بیوی کو لائے ہو, کوئی نوکرانی نہیں لائے ہو, یہ تمہارے لیے اللہ کی امانت ہے. تو شب زفاف ایک کام یہ ہے کہ نماز پڑھے, وضو کرے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھے کہ اللہم بامانتک اخذتھا وبکلماتک استحللت, اور تیرے ہی بتائے ہوئے طریقے سے اس کو ہم نے اپنے لیے حلال قرار دیا ہے. فَإِن قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَدًا, اور اگر تیری مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے تو مجھ کو کوئی اولاد دینے والا ہے, فَجْعَلْهُ مُبَارَكًا, اللہ اس کو مبارک قرار دینا, سَوِيًّا, ٹھیک ٹھاک, وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكًا وَلَا نَصِيبًا, اور آنے والی اولاد میں ہماری پالنے والے شیطان کا کوئی حصہ اور شرکت نہ ہو. واہ
بہت خوب، کیونکہ یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور دلہن آپ کے گھر آتی ہے تو ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. جو جوان ہیں آج کل کی جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے چیز جو دوستوں کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے وہ پریشر یہ ہوتا ہے کہ پہلی رات آپ کے تعلقات ہوئے یا نہیں ہوئے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ تعلقات کے حوالے سے کہ بنانا پہلی رات ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو آپسی رضامندی کے اوپر ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے. اوکے. اور یہ کسی کا بزنس نہیں ہے، یہ آپسی ہسبینڈ وائف. آپ کا آپسی وہ ہے، وہ اس میں گھر والوں کا بھی کوئی رول نہیں اور کوئی کسی کو بول بھی نہیں. کسی کو دخل دینا بھی نہیں چاہیے کسی اس طرح کے خصوصی جو ہے وہ موارد میں. ہاں، یہ کمرے کے اندر کی بات ہے، یہ دونوں میں اپنا سمجھیں گے، وہ کیسے خوش ہیں وہ اپنا سمجھیں گے. اس کو گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. کسی کو صلاح مشورہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چلیے، ایک چیز اور ہے دعوت ولیمہ کے حوالے سے، یہ ہے کہ مطلب کچھ جگہ پہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر تعلقات نہیں ہوتے تو دعوت ولیمہ صحیح نہیں ہوتا ہے. تو کیا یہ بھی صحیح ہے، غلط ہے؟ دعوت جو ہے وہ عقد کی بنیاد پر ہے، جی، جماع کی بنیاد پر نہیں ہے. عقد ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اب ولیمہ کیجیے، ولیمہ کر لیں. اس سے جس میں تعلقات وہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، اوکے. چلیے، وہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے. جی، تو اس کو جو ہے وہ عقلاً بتائیے کیوں بھائی ولیمہ کیوں نہ کرا، ابھی کچھ ہوا نہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ اعلان والی چیز ہے. یہ آپ کا عقد ہو گیا، رخصتی ہو گئی، آپ ولیمہ کیجیے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. شاید ایسی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ لڑکے سے پوچھا گیا کہ آپ کے تعلقات ہو گئے ہیں، ولیمہ 2 دن بعد ہے، تو انہوں نے بولا نہیں ہوئے ہیں تعلقات. تو ریزن جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ لوگوں میں پہلی رات میں دونوں کے جھگڑے تھوڑا سی ہو گئے، بحث ہونے لگی آپس میں. تو اب یہ بحث ہو گئی تو اب یہ تیار بھی نہیں ہو رہے تھے فزیکلی، تو ان کو کچھ دیا گیا کہ آپ تیار ہو جاؤ. اب تیار ہوئے تو اس میں اور زیادہ پرابلم سیریس ہو گئی. تو اس طرح کے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں کیا وہ مطلب حد سے زیادہ گزر جانے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اس میں جو ہے وہ کسی کے جو ہے وہ ذاتی مسائل میں جب تک مجبوری نہ ہو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دخل دینا ٹھیک ہے. دخل دینا ٹھیک ہے، کسی کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف کہ اگر جب شروعات میں جب شادی ہوتی ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ الگ الگ بتاتے ہیں کہ کب کب تعلقات بنانا چاہیے، کب کب نہیں بنانا چاہیے. تو کب دیکھیے وہ جو آپ نے پچھلا سوال تھا نا کہ شب زفاف کیا کیا ہے، جی، تو ایک آدھ چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ چیز کنٹینیو چلے گی. مثلا وضو کرنا یہ مستحبات میں ہے. جی. 2 بسم اللہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ یہ کام کو کرنے بسم اللہ کر سکتے ہیں، نہیں. ہمارا ایک سوال تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ آغا جان مستحب ہے بسم اللہ کہنا. اچھا جی. اوکے. 3 چیز جو ہے جو آپ کا بھی اس سے کہ بہت جلدی مت کیجیے. اس کے لیے عورت کو جو آپ کا سوال تھا نا، آمادہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو بھی جو ہے اپنا وہ ہو کہ آپ جو ہے وہ نہ خیر جلدی نہ کیجیے. 5ویں چیز جو ہے یہ کہ آپ اس وقت جمع کریں جب خود اس کو بھی خواہش ہو. اچھا. تب یہ عمل انجام پانا چاہیے. ایک چیز اور ہم کہتے چلیں اس میں کہ بہتر کون سا ہے وقت. تو بہتر اوقات میں جو بیان کیا گیا ہے شب دوشنبہ، یعنی سنڈے کا دن گزر کے شب دوشنبہ، شب سشنبہ، شب پنجشنبہ، شب جمعہ، یہ شب جو ہے وہ مستحب قرار دی گئی ہیں. اوکے. تو یہ دن ہے جو ہم لوگ مطلب تعلقات بنا سکتے ہیں. اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کہ جب نجاست کی حالت میں ہم ہوتے ہیں تو کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کرو، وہ کام نہیں کرو. یہ بھی سب رسالے میں موجود ہے. توضیح المسائل میں یہ ساری چیزیں ہمارے مراجع نے لکھ دی ہیں کہ حالت جنابت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. مثلا اپنے جسم کا کوئی حصہ آپ قرآن سے مس نہیں کر سکتے اگر آدمی نے غسل نہیں کیا ہے. 2 مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد النبی مدینہ منورہ کے، اس میں داخل ہونا کیا گزر نہیں سکتے آپ. 3 عام مسجدوں میں آپ ٹھہرنے. دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہوا جی وہی کہ رسول اللہ کی مسجد مسجد نبوی یا مسجد الحرام، اس میں تو آپ گزر بھی نہیں سکتے. لیکن عام مسجدیں یہ ہیں کہ اب آپ حالت جنابت میں ہیں اور ہم کو اس پار جانا ہے گلی کے،
یہیں سے ہو کے جائیں گے تو جا سکتے ہیں آپ، جا سکتے ہیں، بٹ رک نہیں سکتے وہاں، ٹھہر نہیں سکتے، مگر ان دونوں مسجدوں میں گزر بھی نہیں سکتے ہیں آپ. اچھا اوکے. خوب. تیسری چیز جو ہے وہ ایسے سورے جن میں سجدہ واجب ہے ان کو آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 سورہ نجم، نمبر 2 سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ فصلت اور سورہ سجدہ، یہ پتہ ہے لوگوں کو. اور اگر ایک حرف بھی ان سوروں میں سے کوئی پڑھ دے، سمجھ گئے آپ، اقرأ خالی کہہ دے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی درست نہیں ہے. اوکے. تو اگر کبھی کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے، البتہ جو ہے وہ جنرل آیتیں 7 آیتوں تک پڑھنے میں کوئی حرج، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک قانون ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، نجاست کی حالت میں کوئی بھی ہو. روایتوں میں اگر ان شبوں میں تعلقات بننے سے کوئی پیدائش ہو جاتی ہے ہاں تو بچے پہ کیا اثر ہوگا، اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو میں وہ بیان کر دوں. اتفاق سے نظر پڑ گئی ہے میری جو ہے وہ، تو یہ اگر شب دوشنبہ شروع، شب دوشنبہ میں اگر آدمی جو ہے وہ تعلقات بناتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی ولادت ہوتی ہے تو روایت کہتی ہے کہ انشاءاللہ وہ بچہ حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ، اور ان چیزوں پہ راضی ہوگا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دی ہے. 1 2 شب منگل، تو وہ بچہ انشاءاللہ جو ہے وہ مومن ہوگا اور ممکن ہے کہ اس کو شہادت نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ محشور نہیں کرے گا. ایسے بچے کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی. وہ ایسے بچے کا دل رحم والا ہوگا، جوان مرد ہوگا، اس کی زبان جھوٹ، غیبت، تہمت وغیرہ سے پاک ہوگی. یہ کب کا بچہ ہوگا؟ شب آپ نے بتائی منگل والا، نہیں اس کو نوٹ کرنا، شب منگل. اب آئیے شب پنجشنبہ یعنی بدھ کا دن گزر کے کہ اس سیل میں اگر جو ہے وہ کوئی ولادت ہوتی ہے تو وہ بچہ عالم ہو سکتا ہے، حاکم ہو سکتا ہے. اور اگر پنجشنبے کا دن ہنگام زوال، جمعرات کے دن نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد یا ہنگام زوال، کہتے ہیں کہ اگر ایسے میں کوئی بچہ ہوگا تو شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا بڑھاپے تک، اس کے دین اور دنیا دونوں سلامت رہے گی. اب آئیے یہ تو جمعرات کا دن ہو گیا. شب جمعہ اگر کوئی جو ہے وہ بچہ شب جمعہ نطفہ اس کا منعقد ہوتا ہے تو وہ بچہ خطیب نکل سکتا ہے، اوریٹر بہت بڑھیا ہو سکتا ہے شب جمعہ والا. روز جمعہ وقت عصر، میں آپ کو یہاں ایک روایت سنا دوں کہ ایک پیغمبر کے پاس کوئی صحابی آئے تو کیا بھائی آج جمعہ تھا، غسل کیا؟ ان کا صاحب نہیں، پانی کا جگاڑ نہیں تھا. تو یہ دعا پڑھی جمعہ والی، اعمال کیا؟ کہا نہیں صاحب. کہا اچھا تو گھر چلے جاؤ. اچھا، اتنی اہمیت ہے عصر جمعہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جمعہ کی. کہتے ہیں کہ اگر جمعے کے عصر میں آدمی جو ہے وہ زوجہ سے تعلقات قائم کرتا ہے اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مشہور فیمس تھنکرس میں ہو سکتا ہے، مشہور سمجھدار، انٹلیکچوئل، مشہور انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے. خوب. اب آئیے شب جمعہ نماز عشاء کے بعد اگر تعلقات بنتے ہیں تو ایسا بچہ والدین کی شبیہ بھی ہو سکتا ہے اور بزرگوں میں ہو سکتا ہے. مولانا صاحب ابھی سوال ہمارے پاس بہت ہیں اور بہت اچھے سوالات ہیں جن کے جواب لوگوں تک پہنچنا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور اہم ترین سوالات ہیں جن کے جواب حاصل کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.